اگر کسی نے قربانی کی یہ منت مانی کہ میں قربانی کروں گا، اور یہ نہیں کہا کہ بکرے کی کروں گا کہ بکری کی کروں گا کہ اونٹ پہ کہ بڑے جانور میں حصہ لوں گا، یہ معین نہیں کیا تھا، تو اس کے لیے کیا ہے حکم کہ وہ جس کسی کی قربانی کرنا چاہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ جیسے کہ اگر وہ یہ بول رہا ہے کہ میں قربانی کروں گا، اسے منت مان دی اور کسی ایک جانور کو خاص نہیں کیا، تو اب اگر وہ بکری کی قربانی کر رہا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی صحیح ہے۔ اور اگر بکرے کی قربانی کر رہا ہے پھر بھی صحیح ہے، دمبے کی قربانی کر رہا ہے پھر بھی صحیح ہے، اونٹ کی قربانی میں حصہ لے رہا ہے تب بھی صحیح ہے۔ ہاں اگر کسی نے یہ منت مان دی کہ میں بکری پہ قربانی کروں گا، اس جانور کے اوپر میں قربانی کروں گا اس بکری پہ، اور پھر اس نے دوسرے جانوروں میں حصہ لے لیا، بڑے جانوروں میں حصہ لے لیا، تو اب بھی اس کی قربانی صحیح ہے۔ لیکن ایک بات جو خاص کر کے ہر ایک کو جاننا چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ جو منت مانی جاتی ہے قربانی کے لیے اور جو اس کا گوشت ہے وہ کون کھائے؟ منت کا گوشت، ٹھیک؟ کیونکہ منت ماننا تو بڑا آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا لوگوں کا بڑا مشکل ہے۔ اور آج کل منت کیا مانتے ہیں؟ آج کل یا اللہ اس کی آنکھ پھوٹ جائے ہم یہ کر دیں گے، اس کا گھر تباہ برباد ہو جائے ہم یہ کر دیں گے۔ اس طریقے سے نہیں، منت ماننی ہے تو جائز منت مانو، ٹھیک ہے؟ مان دیا ایک بکرا بڑے پیر کے نام سے، اب آدمی بیچارہ نہ جانے کہاں سے لے کر کے آئے، غریب ہے، کمانے کھانے سے گھر چل رہا ہے، اور محترمہ بڑا بکرا ماننے پڑی ہوئی ہیں، ارے مرغے سے کام چل جائے گا، ہے نا؟ بہرحال منت، اگر کسی نے منت مانی قربانی کی تو منت ماننے کے بعد میں جب قربانی ہو جائے تو اس کا سارا گوشت، جتنا گوشت منت کا ہے سارا گوشت صدقہ کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، سب کو دے دیا جائے کھانے کے لیے۔ اگر یعنی کہ آپ نے کچھ کھا لیا اس میں سے، جس کے وہاں منت کا بکرا ہے یا جانور میں حصہ لیا، منت کا گوشت جس نے بھی کھا لیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنا اس نے گوشت کھایا ہے، 1 کلو 2 کلو 10 کلو 5 کلو، جو بھی اس نے اپنے کام میں استعمال کیا ہے، صدقہ اس نے نہیں کیا، تو اس گوشت کا وہ پیسہ صدقہ کرے۔ سمجھ گئے؟ منت کا گوشت جتنا ہے سارا کا سارا گوشت تقسیم کیا جائے گا، صدقہ کیا جائے گا، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی کم مسلمان اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ منت تو مان دیا اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ قربانی ہوئی، بڑا جانور دیکھا، بڑا جانور دیکھنے کے بعد یا اچھا خوبصورت سا بکرا دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ یار اس کا گوشت اگر ہم تقسیم کر دیں گے تو ہم تو ایسے ہی رہ جائیں گے، ہے نا، بڑا اچھا خوبصورت سا بچہ ہے، تو لالچ پیدا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہنس کے بولو، لالچ آ گیا، گوشت کو دیکھ کر کے، جانور کو دیکھ کر کے، بچے کو دیکھ کر کے لالچ پیدا ہو گیا۔ کس چیز کا؟ کہ یار اتنا گوشت میرا چلا جائے گا، میرے یار، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب سب لوگ آئیں گے تو ان کے لیے میں کیا کروں گا؟ تو جب یہ تمہیں سوچ تھی ان کے لیے میں کیا کروں گا، تو منت مانی کیوں تھی؟ ہے نا، منت مانی ہی کیوں تھی؟ اگر آپ کو اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے، آپ کو خود کھانا ہے، تو اس کے لیے آپ دوسرے جانور کا انتظام کریں، دوسرے بکرے کا یا کسی اور جانور کا انتظام کریں، کسی اور گوشت کا انتظام کریں، آپ کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ قربانی تو منت والی بھی صحیح ہوگی۔ قربانی کس کس کے وہاں ہے کسی کے وہاں قربانی؟ قربانی ہاں کس کس کے وہاں ہے؟ مہربان۔ اور قربانی سب لوگ کوشش کرو، اپنے گھروں پہ جاؤ، بولو کہ قربانی کراؤ، ضد کرو، ٹھیک ہے؟ سارے خرچے آپ کے بآسانی نکل رہے ہیں، خالی اسی میں دشواری پیدا ہو رہی ہے، قربانی نہ کرا کر کے۔ ایسا کون ہے کہ جس کے اوپر قربانی نہ ہو؟ بہت ہی کم لوگ ہماری بستی میں ہیں، ہم اپنی بستی کی بات کرتے ہیں، اپنے اس محلے کی بات کرو آپ، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں، ورنہ سب کے اوپر ہیں۔ جیسے کہ یہ مسجد کے پیچھے ہے مقدوری، ان کے اوپر قربانی نہیں، بہت غریب ہیں بیچارے، خود پریشان حال ہیں، کہاں سے قربانی کرائیں گے، ٹھیک؟ اس کے بعد میں ٹاور والے وہاں چلے جاؤ تو ان کے اوپر قربانی ہے، ٹھیک؟ اسرار تمہارے یہاں سب کے اوپر قربانیاں ہیں، قربانی ہے، نہیں کراؤ گے سخت گنہگار، بہت سخت گنہگار ہوگی۔ اور آدمی آج ہی عمل نہیں کر رہا ہے ان کاموں پہ اور ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتا، اسی لیے پریشان ہے مسلمان، اسی لیے پریشان ہے کیونکہ اس نے اپنے دین کو پہچانا نہیں، اپنے دین کو پڑھا نہیں، اپنے دین کو اس نے سمجھا نہیں، ٹھیک؟ جب اس نے کچھ نہ سمجھا
نہ پڑھا نہ جانا، تو اس کے سامنے تمام ساری دشواریاں، تمام ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ دین کے مطابق چل ہی نہیں پا رہا ہے، اپنے حساب سے وہ چلتا ہے۔ تو غیر لوگ یہ دیکھ کر کے سوچتے ہیں کہ شاید کہ ان کے دین میں یہی ہو، تبھی تو یہ کر رہا ہے ایسا، شاید کہ ان کے دین میں یہی ہو، اس لیے تو یہ ایسا کر رہا ہے۔ تو دین کو اگر پہچان لیں اور مان لیں تو انشاءاللہ رب العزت کبھی بھی کوئی ایسا کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہی کہے گا کہ جب اسلام کا چاہنے والا، اسلام کا ماننے والا اتنا اچھا ہے، تو جن کے صدقے میں انہیں ایمان ملا، اسلام ملا، روشنی ملی، اس شخص کا عالم کیا ہوگا، اس رسول کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ہم دولت کے چکر میں پڑ گئے، دنیا نے آ کر کے گھیر لیا، دنیا کے چکر میں آ کر کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو فتنے میں ڈال دیتی ہے انسان کو، اور انسان فتنے میں پڑنے کے بعد اس دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں جاتا ہے سوائے اعمال بد کے، اور کچھ لے کر کے نہیں جاتا، کیونکہ وہ دنیا میں پڑ گیا۔ جو انسان دنیا میں پڑ جاتا ہے، نہ تو اس کو اب اپنے بھائی کا خیال رہتا ہے، نہ اپنے پڑوسی کا خیال رہتا ہے، نہ اپنے یار دوستوں کا خیال رہتا ہے، نہ حرام کا فرق نہ حلال کا فرق ہے۔ نمازوں پہ نمازیں چھوڑے گا، سود بیاج کھائے گا، حرام خوری کرے گا، تاش بازی کرے گا، جوا کرے گا، اور شراب پیے گا، تمام ساری برائیاں دنیا میں پڑ گیا، دنیا کے لالچ میں آ گیا، نہ دن دیکھے گا نہ رات دیکھے گا، پیسہ ہائے پیسہ، نمازوں کو چھوڑ کر کے کام کرے گا، دنیا میں پڑ گیا، پیسے کے چکر میں، پیسے کے لالچ میں۔ اگر دنیا میں نہ پڑے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کا خوف دل میں بٹھا کر کے پھر وہ کام کرے اور نمازیں پڑھے، تو انشاءاللہ تھوڑے مختصر سے پیسے میں اس کے لیے برکت ہوگی۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو لے کر کے گئے اور ذبح کرنے کے لیے، سنا ہے نا واقعہ، اس کے بولو، ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے، چھری نہیں چلی، حضرت اسماعیل بچ گئے، اور اس جگہ کے اوپر جنت سے جبریل علیہ السلام نے دمبے کو لا کر کے رکھ دیا، دمبا ذبح ہو گیا، وہیں سے یہ قربانی شروع ہوئی ہے، وہیں سے یہ قربانی شروع ہوئی۔ لیکن سوچو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کے گئے قربان کرنے کے لیے، اگر اس جگہ کے اوپر چھری اسماعیل کی گردن کے اوپر چل جاتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو آج اپنی اولاد کو کون قربان کرتا؟ اولاد کی قربانی ہو جاتی کہ سب لوگ اپنی اپنی اولادوں کو قربانی کرو، تو کوئی بکری بکرا قربان نہیں کر پاتا ہے، اولاد کیا خاک قربان کرتا؟ سوچو، ہے نا سوچنے والی بات؟ اگر پیسے ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی قربانی کرنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ یار ہمارے 8-10 ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے تو ہم آگے کے کام نہیں کر پائیں گے، اور یہی جب ابھی 2 دنوں کے بعد بیمار پڑے گا، 10 کے بدلے میں 50,000 ہاسپٹل میں لگا دے گا۔ قربانی کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں، گھر کے اوپر جو پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جان آپ نے دی ہے، جان قربان کی ہے آپ نے، تو اس کے بدلے میں اللہ، مطلب بچے کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو یہ آیا ہے ذکر کہ اس جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے، اور جس کے نام سے ذبح ہوا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس سے بلاؤں کو بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ اب سوچو، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، آج مسلمان کچھ نہیں کر رہا ہے، بہت کم لوگ، اتنا ہمارا بڑا گاؤں ہے، اس گاؤں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو قربانی کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گھر میں قربانی ہو، اور گوشت جب غریب کے وہاں پہنچے تو اسے یوں محسوس نہ ہو کہ ہمارے گھر قربانی نہیں، اتنا گوشت پہنچ جائے کہ وہ بھی کہے کہ ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہمارے یہاں بھی قربانی ہوئی ہے، کہ اتنا گوشت آ کر کے جمع ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ قربانی کا سب لوگ اپنے گھروں کے اوپر کوشش کریں، کہیں کہ وہ قربانی کریں، ہاں چاہے بکری ہی پر کیوں نہ کر دیں، اگر بکری پہ نہیں کر پاتے ہیں بڑے جانور میں حصہ ہی کیوں نہ لیں، قربانی ضرور کریں۔ سمجھ گئے؟ اب ایسا کون ہے جس کے وہاں بکری نہ ہو؟ ہاں سمجھ لے کہ 1 سال میں 1 بکری نہیں ذبح کر دو، ٹھیک ہے۔